अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज कौन सा दिन है? आज जुमेरात का दिन है और 13 तारीख है और बड़ा अहम दिन है। और इस वक्त जो टीवी सारे चैनल लगे हुए हैं ना, ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, मेरा जड़ा महबूब है, मेरा जड़ा यार है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम नमी दानम। ठीक है सर जी, तुर्की के सदर आए हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और अहमियत है भी सही, अहमियत है भी सही। सारे इस वक्त टीवी चैनल पे वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, वहाँ पे जो परेड दिखाई गई है, फिर इसके बाद सदर के पास जाएंगे, आज रात को शायद या कल जो वापस भी चले जाएं। बड़े अहम अहम जो है ना वो उसमें हो रहे हैं। सर जी आप ये समझ लें कि ये पिछले कुछ चंद माह से ना ये रहमत की बरकतें और बारिशें हो रही हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छा चल रहा है और हर तरफ से ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा गर्मियाँ जा रही है, सर्दियाँ तो तत्ती हवा आती है ना। वैसे वो मामा कहती है ना शाला तेन तत्ती हवा न लगे, तो सर्दियाँ बंदा तत्ती हवा लभ रहा होंगे हीटर चला के अग ते बह के। एक ही फलसफा है सर, ये तो फलसफा सर ये वे कि वैसे तो वो दोज़ख का भी बताया गया कि वो गर्म होगी, ठीक है, गर्म होगी ना, तो ये दुआ होती है कि शाला तेन तत्ती हवा ही ना लगे, आग नहीं हवा ही ना लगे। ठीक है, ते और फिर हम चूँकि सारे अरबी और नस्ल लोग हैं, इधर से आए हैं, तो उधर तो आपको पता है गर्मियाँ होती हैं, हमारे भी 8 महीने गर्मियाँ होती हैं। इस वास्ते रक्षे के पीछे भी लिखा होता है कि माँ की दुआ ठंडी हवा, तो सर्दियाँ ठंडी हवा लगे तो लग पता जाता है। ठीक है, चले थोड़ा सा ये मज़ा आपके साथ हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बड़े बड़े मुआहदे होने हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और उसमें पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो रहा है। ख़ास तौर पे ये जो क्रिकेट 19 तारीख से शुरू हो रही है और इस वक्त जो सह फरीकी हो रहा है उसका मैच कल जो है ना पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। कल ज़बरदस्त हराया है पाकिस्तान ने, बहुत कमाल किया है और इतना बड़ा 300 कितना वो रन्स थे जिसका ताक़ुब किया है, और 2 सेंचुरियाँ हमने भी जड़ दी हैं, रिजवान की और सलमान आगा की। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इसमें वो बता रहे हैं। और आपको इधर अब अंदर की बात ये बताऊं कि ये जो हमारे जितने लोग आते हैं ना, इस वक्त हमारा JF थंडर त्यारा जो है ना 17, JF थंडर त्यारा 17, उसकी बड़ी डिमांड है। ईवन यूरोप से भी लोग जो कह रहे हैं कि सानू जनाब तुसी अपना जहाज़ दियो, जिन्ना जहाज़न हुए तीली लान लगे सन ना PTI वाले मियाँ वाली दे बेस दे उत्ते, JF थंडर F-16 उधर ही है, सरगोदा और मियाँ वाली, ये बड़े बेस है PAF के। ठीक है, तो ये अब पूरी दुनिया में हमारी डिमांड बन रही है, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमारे चंद मुल्कों जैसी है। काश इधर कोई हुकूमत को इस्तेहकाम मिले, हुकूमत स्टेबल हुकूमत आए तो वो ये सारे काम करे और इससे हमारी मईशत जो है ना वो बढ़े। अच्छा, मैं आपको दोस्तों बताऊं, जितने मुल्कों ने तरक्की की है ना, उन्होंने किसी एक नुक्ते को पकड़ा है और उसके ऊपर फिर पूरा जोर लगाया है और वो फिर छा गए। ठीक है, एक नुक्ते को, मसलन मलेशिया ने कहा जी आए फ्री एजुकेशन पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के लोग जनाब स्टूडेंट वहाँ पहुँच गए। कोई PhD कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई BCS कर रहा है, कोई AI कर रहा है मास्ट। तो वहाँ पे ना बारिश हो गई स्टूडेंट की, उनकी मईशत खड़ी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कोई मुल्क है जो कहते हैं कि जी हम सैर व सियाहत करेंगे, सैर व सियाहत के ऊपर उन्होंने पूरी तवज्जो दी। हमारी सर जी सैर व सियाहत ये है, कभी आप भी गए, हमें इत्तफाक हुआ ना, कभी ये नारान कागान, आप यकीन करें वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं होते, वहाँ इंटरनेट नहीं होता, वहाँ टेलीफोन नहीं होता, बिजली नहीं होती। सर्दियों में आपको ठंडे जो है ना माहौल में रहना पड़ता है, तो बंदा कहता है यार इधर क्या तरक्की होनी है,
اور لوٹ مار علیحدہ ہے. تو ہمیں ہمارا ٹورزم بہت ہو سکتا ہے. اسی مانی مینٹل نے کہا تھا میں ٹورزم کو ڈیولپ کروں گا, ہر تحصیل میں وہ بناؤں. اس کے تو کھوکھلے نعرے تھے نا یار, 1% بھی عمل نہیں کیا اس نے. سلوگن وہی لگائے ہیں جو عام بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارے 4 موسم ہیں, ہمارا زرعی ملک ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہے, ہمارے پاس سمندر ہے, یہی ہم کہتے ہیں نا. لیکن اس کے اوپر عمران خان نے عمل 1% بھی نہیں کیا. اگر یہ عمل کرتا تو آج بہت بڑی خبر ہوتی. اچھا جی, زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, اے یاد کر لو دوسری. اگے جناب علی آج یہ فوج والا وہ جو کیس لگا ہوا ہے اس کی بھی آپ کو کوئی خبر ہو. میں روز ایسے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کا فیصلہ ہن کر دیو یہ فیصلہ, ٹھیک ہے. تو باقی خبریں سر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو مکمل تعاون دینے سے انکار کر دیے. انہوں نے کہا جی جس طرح ادھر دھاندلی کا الزام ہے نا, ایسے طرح کے پی کے ہی ہے, اور میں نے تو نقصان ہی کے پی کے جو ہے مولانا فضل الرحمان کا. اس وقت چاروں صوبے پاکستان کے ہیں, چاروں صوبوں میں جو سب سے برے حالات ہیں نا وہ کے پی کے اندر ہے. نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی بس صحیح چل رہی ہے, نہ کوئی تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں, وہ تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کھا پی رہے ہیں سب کے پیٹ. اچھا باقی تو سندھ میں یا پنجاب میں کوئی کرپشن نکلے نا, ایک منسٹر نے جی کرپشن کی انکوائری لگ گئی, ادھر 15 منسٹروں کی انکوائری کٹھی تھوک دے حساب نال, ٹھیک ہے. اور جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے جناب سرفراز ڈوگر صاحب نے, اور وہاں پہ اب 27 خیراں آپ کو لگیں گی. اور جو میاں گل اورنگزیب ہے نا, وہ بھی پی ٹی آئی کا وکیل تھا, اس کو ایڈہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں لے لیا گیا. ہمارا جو گروپ انشورنس کا کیس ہے وہ بھی اسی میاں گل اورنگزیب کے پاس لگا تھا. ہم نے پھر ہائی کورٹ کو نوٹس جاری کروایا تھا قومی اسمبلی کو, وہاں سے پھر رپورٹ آئی. انہوں نے کہا جی یہ بل پاس ہو گیا ہے اور یہ بل اب کسی وقت بھی سینٹ میں چلا جائے گا, اور آپ لوگوں کو گروپ انشورنس کا جو ہے اس میں حکومت نے بھی کہہ دیا ہم کوئی مخالفت نہیں کریں گے. تو وہ یہ کیس لمبا ہو رہا ہے, سیاسی کیس اٹھا لیتے ہیں نا سر, ان کی تنخواہوں کے کیس لگے ہوئے ہیں. اس بل کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ پاس ہو جائے گا, ہمیں اس کا پیچھا ہم کر رہے ہیں. وہ جو حلقہ 230 کا ایم این اے ہے آغا صاحب, رفیع اللہ آغا صاحب, ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ سر جی اے بل تسی کدوں پیش کرنا ہے تو کدوں پاس کرنا ہے. وہ پرائرٹی ہوتی ہے نا, آدھا کام تو یہ پی ٹی آئی والے کرنے ہی نہیں دیتے, اجلاس ہی نہیں بنانے دیتے, روز نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے, سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ سے آئے گا. بڑی خبریں یہ آ رہی ہیں ابھی, لیکن کنفرم نہیں ہے کہ فیض حمید کو اسی ہفتے جو ہے نا وہ ہفتے 10 دن کے اندر بڑی سزا دی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت بڑی سزا دی جا رہی ہے, بڑی یعنی کہ کیپٹل سزا جو ہوتی ہے نا وہ دی جا رہی ہے, بڑی سے بڑی, یہ سمجھ لیں کیپٹل کا مطلب ہے بڑی سے بڑی. تو اس کے علاوہ عمران خان نے فوج کے حوالے ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کا بھی اب اس کیس کے اوپر ہے نا, یہ جو سویلین کا کیس ہے نا, یہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے, میرا خیال ہے حکومت ادھر ہی دیکھ رہی ہے تاکہ انہیں کو کوئی سبکی نہ اٹھانی پڑے. اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ سویلین کا وہ سویلین جو فوج کے جی ایچ کیو کے اندر, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر, گھروں کے اندر گھس کے جنہوں نے مارا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ مارشل لا کے کیس لگ سکتا ہے, فوجی عدالت میں لگ سکتا ہے. تو پھر جو ہے نا میرے خیال عمران کو اس کے حوالے کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور باقی آئی ایم ایف یہ تھے آیا ہوا ہے, آئی ایم ایف نے منتے ترلے کر کے شہباز نے کہہ دیا ہے, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ کے اگلے مہینے میں واضح کمی کے ساتھ آئیں گے. شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے, ہم نے بھی آپ کو پہلے, میں نے تو آپ کو 15 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ فروری میں بل کم ہوں گے. بل کم ہوئے بھی ہیں لیکن وہ اس کو ہم کمی نہیں کہتے. یہ جو 1 روپے اور 2 روپے یونٹ, اس کو کمی نہیں, میں کمی کہہ رہا ہوں 20 روپے 25 روپے فی یونٹ. وہ کمی جس دن ہوگی نا اس دن ہم دم مست کلندر کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. رابطے کے لیے میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا ہو نا, آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 03
0047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر آپ رابطہ کریں. اوورسیز والے جو ہمارے بھائی ہیں پورے پاکستان میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہماری جو کمپنی ہے MLC منصف لا کمپنی، ہم آپ کو لیگل سروس فراہم کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم. کیسے ہو دوستوں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جناب ایک گلبرگ ہے اور یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے ڈالیا کے نام سے. تو یہاں پہ ہم کھانے کے لیے آئے ہیں. یہ اسماعیل صاحب ہیں، کراچی سے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے. کیسے ہیں اسماعیل صاحب؟ ٹھیک ہے. لاہور کو انجوائے کر رہے ہیں؟ اچھا انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوٹل کا ہم بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے. اندر دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کسی درختوں کے اندر بیٹھے ہیں سارے. نرسری کیفے. نرسری کیفے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے. یہ ہم ادھر کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. اور کدھر کی سیر کرنی ہے؟ میں نے کہیں یہیں گھومنا ہے لاہور آگے پیچھے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. یہ کھانا ہے، آپ اس کو مراکشی کھانا کہہ سکتے ہیں. یہ اسماعیل کا ہے اور یہ میرا ہے. یہ دیکھیں تو یہ کھا کے بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسا ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے. یہ ہوٹل کا ویو میں نے پہلے آپ کو دے دیا تھا. یہ دیکھیں